نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آیات کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو بندہ ان آیات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے ساتھ کوئی بندہ اس کو پڑھ کے اس کے ساتھ دعا کرے تو ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اتنی تاثیر ہے ان آیات میں۔ کوئی بھی آپ کو مشکل ہو، روٹی روزی کی تنگی ہو یا کاروبار میں کوئی مشکل ہو، تو آیات کریمہ پڑھ کے جو ہے آپ دعا کریں اللہ سے، ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بھی گھریلو کوئی مشکل ہو، اپنے گھر میں کوئی روٹی روزی کی پرابلم ہے، کاروبار کی پرابلم ہے، اور کوئی پرابلم ہے، گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں ناچاکی ہے، گھر کے حالات صحیح نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو ان کلمات کے ساتھ جو ہے ان کلمات کو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ جو ہے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ بہت زیادہ فضیلت ان آیات کی جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مصیبت ہو، کوئی کاروباری مصیبت ہو، یا ویسے کوئی گھر میں کوئی بیماری ہو، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، کاروباری مصیبتیں ہیں، روٹی روزی کی مصیبتیں ہیں، تو اس کو ان آیات کو جو ہے آپ پڑھیں۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام نے، سیدنا یونس علیہ السلام، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس کو پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا اللہ سے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم کذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مومنوں کو بھی غم سے نجات دیتا ہے۔ تو جس کو بھی کوئی غم ہو،
کوئی پریشانی ہو، کوئی روزگار کا مسئلہ ہو، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، روٹی روزی کا مسئلہ ہو، تو ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت زیادہ فضیلت ہے ان آیات کی، آیات کریمہ کی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ 1,25,000 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، تو بہت اس کی تاثیر ہے۔ 1,25,000 اس لیے کہ جب یونس علیہ السلام نے، سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو پھر ان کی قوم جو ہے وہ 1,25,000 تھی، انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کی اور 1,25,000 ان کی تعداد تھی، سب نے یہ دعا پڑھی اور اللہ سے توبہ کی، پھر اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کو 1,25,000 اس لیے پڑھنا چاہیے کہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور ان کی جو قوم تھی، جو ان کی امت تھی، ان کی تعداد 1,25,000 تھی، تو انہوں نے سب نے یہ مل کر یہ دعا پڑھی اور اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ 1,25,000 بار پڑھنا، یعنی 1,25,000 مرتبہ پڑھنا اس کو، آیت کریمہ کو۔ تو محترم ناظرین، جب بھی جہاں بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، یہ ہمارے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور نبیوں کی دعا میں، نبیوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر آپ بھاگیں، یہ تعویذ گنڈے والے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں درباروں پہ، ان کے پاس جانے سے، آپ سیدھا اپنے رب سے رابطہ کریں، اپنے رب کو پکاریں، کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دین کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم دین کو پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم لوگ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ہمیں لوٹتے ہیں۔ ایک تو جو ہمارے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی وہ لوگ لے لیتے ہیں، دوسرا ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو سیدھی سیدھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو ہمیں قرآن سے دعائیں ملتی ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابھی رزق کی تنگی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں رزق کی تنگی کے لیے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مالی مشاکل کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، تو وہ پڑھیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور جو ہمیں قرآن سے جو ملتی ہیں دعائیں وہ پڑھیں۔ تو اس کے بارے میں یہی کہنا تھا کہ جو آیت کریمہ ہے، کئی لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے جی 1,25,000 مرتبہ کیوں پڑھیں؟ تو اس کے بارے میں 1,25,000 مرتبہ کیوں پڑھیں؟ تو اس کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ان کی دعا قبول کی، اور پھر جو ان کی امت تھی یا قوم تھی، وہ اس کی تعداد 1,25,000 تھی،
انہوں نے بھی اللہ کے حضور میں اسی طرح دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہمارے کریم رب نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ان کی دعا قبول کی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو بہت ساری فضیلتیں ہیں ان کی، آپ پڑھیں، آپ جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کم از کم روزانہ صبح شام 100 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنے آسان الفاظ ہیں یہ کہ جو زبان پر بھی بہت آسانی سے جو ہے وہ آتے ہیں۔ بات بنتی ہے عمل سے۔ محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔